نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضرت خباب عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، کافر اتنا ستا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہم سخت آزمائش میں، حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گھڑے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے، ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اپنی زندگی میں تیار رہیں، ذہنی طور پر آزمائش کے لیے تیار رہیں، مزاج بنائیں۔ جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں۔ ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر۔ ہر بندے کو سکھ چاہیے، ہر بندے کو، بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں، اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے۔ لوگ نماز اس لیے شروع کرتے، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے، جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری۔ ادھر آ جائیں نا، جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے، 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے تو قبول محمد بخشاں۔ بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے۔ آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد۔ جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا، اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا، محبت پوری کرا کے، پیار پورا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے، شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں، پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائے، کبھی کنویں میں جائیں۔ کریم کا کرم ہے نا، کنویں میں پھینکے تو بچا لے، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکے، پھر کبھی یہاں بکے، کبھی مصر کے بازار میں بکے۔ او یار تو غور تو کر، وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے، ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں۔ آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا، وہ آزمائشوں والی والا نَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن دیکھ لو نا، پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے۔ 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں، 8 سال کی عمر تھی، محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے۔ پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا، تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی، لیکن کریم ہر وقت کہتے افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ہر مقام پر، کبھی بدر، کبھی احد،
اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف، کبھی بیٹیوں کا دکھ، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقوں کی نازیبہ گفتگو، سارے دکھ محبوب کی حیات پاک میں رہے، کریم نے ان دکھوں کو برداشت کیا۔ ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے، ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے، ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں نا، یہ ممکن نہیں۔ آپ تاریخ پڑھے نا انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے، اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا۔ بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے، لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا؟ اپنا بیٹا ہی کافر ہو گئے۔ مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، کہا مالک میرا بیٹا، فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا؟ کسی کی نسل کے لانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، تیرا نہیں۔ حضرت نوح نے مشقت دیکھی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی۔ کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بلغ معہ سعیا، اور جب وہ ذرا صاف چلنے کے قابل ہو گیا، آج بندہ کہتا نہیں منوں خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو، کرو نا ذبح۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی، روتے پھرتے باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر، جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہے، یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہیں اللہ کے۔ فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے موقع اچھا تھا، میں نے ایک سوال بھی کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہے۔ لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو؟ لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا، امام حسین ہے نا، تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے، فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے، فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے،
اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے. لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہے نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں. او جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں. او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا، ان کا تذکرہ ہی نہیں کرنا میرا بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر. حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے. سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں. دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے، انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے، دکھ 100 دفعہ قبول، دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے. یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہ، تو راضی رہ، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا. ہم نے تو پہلے سے ہی نتیجہ نکال دیا. تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے. پھر آپ دیکھ لیں دور حضرت صدیق اکبر کا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی زندگی اس طرح کی تو نہیں کہ بڑے 2.25 سال بڑے آرام سے حکومت کی ہو. منکرین زکوٰۃ سے لڑنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق کو، آزمائش تھی، لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ. حضرت صدیق اکبر لڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کیے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. صبح دن راتیں جناب ابوبکر نے مشقت کر کے خلافت اسلامیہ کو مضبوط کیا. دور حضرت عمر کا آیا، ساری دنیا مدینہ منورہ میں اندر سے دروازے بند کر کے سخت گرمی میں سوتی ہے، اور جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم کو 60 سال کی عمر میں دیکھا کہ مال غنیمت کے 2 اونٹ دوڑ گئے تو عمر بھاگے جا رہے ہیں، ان اونٹوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں جناب آپ آرام کرتے، ساری دنیا سو رہی ہے. فرمایا سویا کرتا تھا کبھی خلیفہ بننے سے پہلے. عمر کسی غلام کو کہہ دیتے تو چونکہ پیار تھا نا، یارانہ تھا نا. حضرت عثمان بڑے محبت سے کہتے ہیں امیر المومنین کسی غلام سے کہتے ہیں اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا. تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری، لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، اساں جان بھی دتی تیرا تیرے، یہ بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. میں کیسے غلام کو بھیج دیتا، مسلمانوں کا مال ہے، جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا. یہ آزمائش ہے، یہ دکھ ہے. 22-24 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عثمان غنی، ان کا دور آ گیا. یعنی وہ شخص جس نے چڑھتی جوانی میں بھی نظریں جھکا کے رکھی ہے، اور جس شخص نے اپنا سارا مال دین پر قربان کر دیا، اس کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا گیا. بہت بڑی ذمہ داری حضرت عثمان پر آئی، بڑی. اور جناب عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ 40 دن گزر گئے. جس شخص کے اپنے ذاتی مصارف لاکھوں کروڑوں میں لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، 40 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا.
گھر میں قید ہیں. لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں ہم لڑیں. کہنے لگے کیسے دے دوں؟ حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہہ جائے. بس میرے اوپر آئی ہے تو میں نبھاؤں گا، یہ ذمہ داری ہے. کہا پھر عثمان خلافت. فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، دیکھنا اتارنا نہ. وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، جناب عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ کیا 9-10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ چلے، ہر غزوے میں، ہر میدان میں، ہر جہاد میں، ہر جگہ آگے آگے. ان لوگوں نے دین سے نفع نہیں لیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری کوئی بندہ زیرہ خرید لے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری طامت زیادہ پھٹ گئی ہے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچی، یہ زیادہ پھٹ گئی ہے. اگر مزید پیوند لگ سکتے ہوتے تو میں زیرہ نہ بیچتا. یہ میری زیرہ کوئی خرید لے، کوئی خرید لے زیرہ. حضرت مولا علی شیر خدا 63 سال کی عمر مبارک، اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا، زخم لگا، تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا حل عطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے، ادھر دیکھیے گا، اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے. حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہیں نا لوگ معجزے مانگتے، آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوہ کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے، دو دلیلیں مان نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ جائے گی؟ ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہی سے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی. اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی. فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا.
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلے آئے گی اور جب ان کا زلزلہ آنا ہے، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ، اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے؟ حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے۔ ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا۔ کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے، اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا۔ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے، اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے، جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے تو مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا؟ داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے؟
اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرے والا کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آئے، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے۔ شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے۔ تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشلی لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی۔ ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں۔ میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ۔ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا ہے، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا، تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی، وہ نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیا۔ دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی، اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی، جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں صلاح کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے۔ پتہ ہے مالک نے صلاح کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم۔ قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔
اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دی، بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے، 3 دن بندر بن کے زندہ رہے، پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی۔ تو اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار ہے، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں 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 عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے، میں نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6000 کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ہیں ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی، میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نرس بلائی ہے، تو خیال رکھ۔ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟